جنگ بندی میں توسیع کا اعلان؟ کہ ایک چیز ہے بلاکیڈ، اس کے ساتھ ساتھ ایران کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ جی بڑی تھریٹننگ ٹون ہے، اور اسپیکر کی طرف سے جو بیان آیا تھا کالے باف، وہ یہی کہتے کہ اگر، اور پریزیڈنٹ کی طرف سے آیا کہ اگر یہ تھریٹننگ ٹون میں تھوڑی سی کمی آئے تو وہ تب بات چیت ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ اٹس اے ہیوج اسٹیپ کہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے وہ جو ایک، حالانکہ دیکھ رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کہہ رہے تھے کہ جی ایکسٹینشن نہیں دوں گا سیز فائر کو، میں آئی ول ناٹ ایکسٹینڈ اٹ فردر، اور میں کسی وقت بھی وہ آپریشن شروع کر سکتے ہیں دوبارہ. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تقریباً 2 تو ان کے بیری بیڑے یہاں پر موجود ہے، تیسرا بھی بیٹل میں آ رہا ہے. تو ان کے جو ٹروپس ہیں وہ بیٹل لوکیشنز میں ہیں، ایران بھی بیٹل لوکیشنز میں ہے، ایران بھی اپنے دفاع کے لیے اور پھر ریٹیلیشن کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. تو جب یہ بیٹل لوکیشنز میں ہوتی ہیں، افواج ہوتی ہیں، تو اس وقت بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. وار کا یہ بڑا کریٹیکل سٹیج ہوتا ہے. اور ایون یہ جو بلاکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، بیٹل وارز کی بات کر رہے ہیں، جو کائنیٹکس کی بات کر رہے ہیں، ایون ایک انڈرسٹینڈنگ اگر ہو بھی جائے گی تو اس کے بعد بھی تھوڑا ٹائم لگے گا فورسز کو واپس پیس لوکیشنز پہ جانے کے لیے، ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے. ایک جیسے آگ لگنے کے بعد ایک کولنگ پیریڈ ہوتا ہے، اس لیے اس طرح نہیں ہوتا کہ آج آپ کی بات چیت ہو گئی یا آپ ایک ڈائلاگ پہ بیٹھے ہیں تو فوجیں واپس چلی جائیں گی. ہیوج اکانومی اس میں انوالو ہوتی ہے، بہت ریسورسز لگی ہوتی ہیں، تو پرابلی اٹ ٹیکس ٹائم. تو آئی تھنک ابھی سینس مسٹ پریویل، اور اب پاکستان جو ہے وہ ایک ہائر ڈپلومیٹک پوزیشن سے ایران کو کمپیل کرے گا کہ وہ بھی بات چیت کا آغاز کریں. اور جب بات چیت کا آغاز ہوگا تو پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بات چیت شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک وائلیشن ہوئی تھی اسرائیل کی طرف سے، لیبنان کے اندر سیز فائر کی وائلیشن ہوئی تھی. تو اس وقت بات چیت جاری تھی، اور بات چیت کے دوران ہی امریکن جو حکام تھے انہوں نے یہاں سے بات کی تھی اور اس کو سیز فائر کو امپلیمنٹ کروایا گیا تھا. تو بات چیت کے دوران بھی ہو سکتا ہے یہ جو بلاکڈز ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں. بٹ دیز آر اسمال تھنگس. اب جب کمپریہنسو کی پیس کی بات کر رہے ہیں تو پھر لارجر کانٹیکسٹ میں آپ نے ڈائلاگ کو دیکھنا ہے. یہ اب روزانہ کی بنیادوں پر تو ہر ٹیکٹیکل ایکٹیویٹی، آپریشنل ایکٹیویٹی کے لیے تو نہیں ڈائلاگ کو روک دیں گے. جب بھی ڈائلاگ ختم ہے کیونکہ اب انہوں نے یہ کر دیا، اب ڈائلاگ شروع ہو گیا، اب ڈائلاگ اس لیے روک دیا کہ اب یہ ہو گیا. اور دونوں کے لیے، دس از فار امریکہ اینڈ ایران آلسو. اور اب ظاہر صاحب جو ایکسٹینشن ہے سیز فائر کی، یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے. آپ کو لگتا ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایک 50 سال کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، بہت سے معاملات بیٹھ کے حل ہونے ہیں تو اتنی جلدی نہیں ہونے. تو اب چونکہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سیز فائر کی اگر بات ہو گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ اب لانگ ٹرم ایک پروسیس شروع ہو جائے گا، یا پھر یہ جلد ختم ہونے والا پروسیس آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، ابھی تو یہ دیکھیں بات چیت کا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فریم ورک اسٹیبلش ہوتا ہے یا کمپریہنسو ڈائلاگ کمپلیٹ ہوتا ہے تاکہ اینڈ لاجیکل اینڈ تک لے جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنی لمبی بات چیت کرنے کا. انہوں نے چائنا جانا ہے، اس کے بعد انہوں کے مڈ ٹرم الیکشنز نزدیک ہیں، اور مڈ ٹرم الیکشن سے کم از کم فیئرلی گڈ پیریڈ آف ٹائم ان کی جو ریٹنگ نیچے ہوئی ہے، جس کو وہ سرویز کو ریجیکٹ تو کر رہے ہیں لیکن فرق تو پڑ رہا ہے. کچھ تو ریئلٹیز ہیں، وہ بے شک اس کو انکار کر رہے ہیں ان سروس سے، بٹ دیز آر دا ریئلٹیز آن گراؤنڈ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ہم نے نیو یارک کی سڑکوں پر بھی دیکھا ہے. تو آئی تھنک دس از کریٹیکل سچویشن، ایوالونگ سچویشن آلسو. تو ایران کو بھی ابھی چاہیے کہ انوائرمنٹ کریٹ کرے اور اس ڈائلاگ میں شامل ہو جائے. تو آپ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جو دورہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، انہوں نے جو جانا ہے چین اور بہت اہم دورہ ہے ان کا، تو اس سے پہلے وہ یہ دروازہ بند کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آف کورس. وہ ایک اپنا دیکھیں نا، اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا اور ایران. تو ایران کے ساتھ جب ان کی یہ جنگ اور اس کے ایک پیس ڈیل ہو جاتی ہے، اچھی ڈیل ہو جاتی ہے، تو چائنا کی جو معاملات ہیں وہ آلریڈی نیٹو کے ساتھ امریکہ کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. تو وہ چائنا کے ساتھ ایک اچھی اکنامک بزنس ڈیل کرنے کے، اکنامک ایکٹیویٹیز تو رکھنا، کمپٹیٹر تو رہے گا چائنا امریکہ کا، امریکہ چائنا کا بھی کمپٹیٹر رہے گا، لیکن اکنامک کوآپریشن ان کی وہ کرنا چاہیں گے تاکہ اکنامک پروگریشن ہو امریکہ کی. تو وہ آف کورس اس معاہدے کو لے کر جانا چاہیں گے الیکشن سے پہلے بھی، مڈ ٹرم سے پہلے بھی، اور چائنا وزٹ سے پہلے بھی. اور ظاہر صاحب اگر ایران اپنی اس بات پہ مصر رہتا ہے کہ سفارتکاری کا راستہ تبھی آگے چل سکتا ہے کہ ناکہ بندی جو ہرموز اسٹریٹ میں کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے یہ ختم کی جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس سے پیچھے ہٹے گا؟
کہ امریکہ نے ابھی ایک پوزیشن لی ہے. ابھی تو اگر یہ اس ٹویٹ سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ایک کنسیشن دی امریکہ نے, تو اب یہ کوئڈ پرو کو رسپانس جو ہے وہ ایران کی طرف سے آنا چاہیے, اور ایران کا بیسٹ رسپانس یہ ہوگا کہ بے شک انڈر پروٹیسٹ آئیں لیکن وہ بات چیت کے ٹیبل پہ واپس آئیں. صحیح. ظاہر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. کرن ناز صاحبہ سینئر رینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرن صاحبہ, پاکستان کی سفارتی کوششوں سے ایک بار پھر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے, چونکہ سیز فائر کی جو مدت تھی وہ کچھ ہی گھنٹوں میں ختم ہونے والی تھی, اور امریکی صدر کی جانب سے اب یہ بیان سامنے آنا اور ان کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا جانا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی وجہ سے, یا انہوں نے کہا کہ ایران پر حملہ نہ کریں تو اس لیے انہوں نے توسیع کا اعلان کر دیا ہے. ایک تو پاکستان نے پھر سفارتی اپنی کوششوں سے دنیا کو جنگ سے بچا لیا ہے. دوسرا, آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو امن کی علم بلند کیا پاکستان نے, یہ کتنے دن اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ اب چلے گا, چونکہ یہ ایکسٹینشن جو ہوئی ہے سیز فائر میں, اچھی بات یہ ہے کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہوئی ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا معظم, الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس وقت جو ایک بار پھر یہ فضا قائم ہونے لگی تھی کہ 4:50 پر وہ جو سیز فائر ہے 14 دن کا وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو باقاعدہ طور پر ایران کو مکمل طور پر تباہی کی بات کر چکے تھے, سویلائزیشن کی تباہی کی بات کر چکے تھے. تو آل کریڈٹ گوز ٹو الحمدللہ پاکستان کی اس وقت جو ملٹری اور جو سیاسی قیادت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ کو دیکھنے کی اور اس کو واضح طور پر پڑھنے کی, اور جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پورا کلیئرٹی کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایگزیکٹلی جب یہ ٹائم ختم ہونے والا تھا سیز فائر کا, اس سے ایگزیکٹلی 4 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران کی حکومت شدید اندرونی تقسیم کا شکار ہے جو غیر متوقع نہیں ہے, اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی درخواست پر ہم سے کہا گیا کہ ایران پر حملہ اس وقت تک روکا جائے جب تک وہاں کے رہنما اور نمائندے ایک تجویز پر متفقہ تجویز پیش نہ کر دیں. لہٰذا میں نے اپنی فوج کو ہدایت دی, ڈونلڈ ٹرمپ یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی فوج کو ہدایت دی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھی جائے اور دیگر تمام معاملات میں مکمل تیاری برقرار رکھی جائے. اسی بنا پر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو اس کا کرکس ہے سارا کا سارا, کہ اسی بنا پر جنگ بندی میں اس وقت تک توسیع کی جائے گی کہ جب تک ان کی تجویز پیش نہیں کر دی جاتی اور مذاکرات کسی نہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ جاتے. تو آپ نے وہ جو انڈیفینٹ پیریڈ کی بات کی ہے, تو یہ اب مذاکرات کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے سارا کا سارا معاملہ, کہ اب جب یہ ٹیبل پر آئیں گے مذاکرات ہوں گے, اور مذاکرات کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا. تو یہ ایک ریلیف کی لہر ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آئی ہے. اب وہ سچویشن آ گئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم صبح سے یہ بات کر رہے تھے کہ ایران بیسکلی ایران کی پوزیشن کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایران جس وقت جو پہلا دور تھا مذاکرات کا, یہاں پر ایران تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مذاکرات کے, ہم معاہدے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں, ہم سنڈے کے دن کا پاز لیں گے اور اس کے بعد ایک اور بیٹھک ہوگی, جو کہ عباس عراقچی صاحب نے جب وہ پاکستان میں موجود تھے, اسلام آباد میں موجود تھے, ان کو کوٹ کرتے ہوئے ایرانین میڈیا یہ لکھ رہا تھا. لیکن پھر ہم نے اچانک سے دیکھا کہ جے ڈی وینس صاحب صبح نکل گئے واپس میڈیا سے بات کر کے. تو اس چیز نے ایران کو بہت زیادہ دھچکا پہنچایا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہم نے آبنائے ہرمز پر بلاکیڈ دیکھا, اور پھر بلاکیڈ کے بعد یہ معاملہ بگڑتا اب اس حد تک چلا گیا کہ پھر لگ رہا تھا کہ ایران ابھی تک کوئی مذاکرات کے حوالے سے ڈیسیجن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اب سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ سے کچھ دیر پہلے عباس عراقچی صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. لیکن اب انتظار کرنا ہوگا اس بات کا کہ ایران اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کرتا ہے. دیکھیے, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کی جانب سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو باقاعدہ طور پر مس کیلکولیٹ کیا گیا اس وقت بھی جب 28 فروری کو ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی. وہ یہ سوچ رہے تھے, سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے آج ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا, اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ٹف نیگوشیٹر ہیں جو ایران ہے, وہ کہتے بھی ہیں کہ وینزویلا کے اوپر تو انہوں نے کچھ گھنٹوں میں اپنا قبضہ حاصل کر لیا تھا, اور اسی طرح کی کیلکولیشن کے ساتھ وہ ایران میں بھی اترے تھے. لیکن ایران نے ریزسٹ کیا, 40 دن کا وقت نکالا. اس کے بعد جب دوبارہ جنگ بندی ہوئی, پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو مس کیلکولیٹ کیا. وہ سمجھے تھے کہ اگر ہم آرم ٹوسٹنگ کریں گے اور اگر ہم سخت بیانات دیں گے, ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ عظیم ہم ایک ڈیل کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ نے نہ کیا, اگر آپ نے معاہدے پہ سائن نہ کیا,
तो हम फिर उसके बाद वो करेंगे जो पिछले 47 सालों में किसी भी अमरीकी सदर ने नहीं किया होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि शायद ईरान इन धमकियों में आएगा, लेकिन ईरान अपनी जगह पर जो पोजीशन लिया हुआ है, ईरान की बात को भी रद्द इस तरह से नहीं किया जा सकता कि अब वो मिसट्रस्ट कायम हुआ है। वो मिसट्रस्ट वहां कायम हुआ है कि जो 12 तारीख डेफिसिट तक था मामला किरण साहिबा, पहले राउंड के बाद आपको लगता है कि ये मजीद बढ़ गया? जिस तरह आपने खुद भी फरमाया, पूरी दुनिया लेकिन जानती है कि जिस तरह बातचीत जो है, ये कहा जा रहा था कि अब होने वाली है, और बातचीत जब ये कह दिया गया कि अगला राउंड होगा, उसके बाद एकदम से चले जाना अमरीकियों का, तो मजीद ये जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बढ़ गया। अच्छा देखिए, अब जो है ना, अब यहाँ पर जो मीडिएटर है, जो पाकिस्तान है, उसका किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक ऐसा सदर जो धमकियां दे रहा था, जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है, उनके ट्वीट से, उनके ट्रुथ सोशल से, उनके पोस्ट से, उनके जो इंटरव्यूज हैं उससे नजर भी आ रहा है कि वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर जल्द से जल्द ईरान डील ले, जल्द से जल्द ये मुआहदा साइन हो, क्योंकि आगे 3 इवेंट्स हैं। मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर आपके नाज़रीन के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले आ रहा है ये जो चाइना का विजिट है 14 मई को। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ रही है, वो आ रही है 4 जुलाई को, जहां पर अमेरिका के 250 साल मुकम्मल होने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब उस 250 साल तकरीबात में इस ट्रॉफी को लिफ्ट करना चाहते हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो ओबामा साहब ने मुआहदा किया था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा मुआहदा वो ईरान के साथ करके आए हैं। इसी वजह से वो उस ट्रॉफी को नत्थी करना चाहते हैं सारे मुआहदे के साथ, और वो समझते हैं कि अगर ये मुआहदा उस तरह का ना हुआ जिस तरह से वो चाह रहे हैं, या अगर इस जंग से वो ना निकले, तो उनके लिए मिड टर्म में भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा वो जो एक ट्रॉफी लिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। और चाइना के साथ जो उनको जाना है, दौरा करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाह रहे हैं। और जो आपने मुझसे सवाल किया था, अगर आप मुझे इजाजत देंगे मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, कि यहाँ पर मीडिएटर का किरदार इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसा सदर जो जंग मुसल्लत करने के दर पे था, पहले एक दफा रोका, और फिर आज भी जब 4 घंटे महज रह गए हैं, पाकिस्तान ने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज के ऊपर राजी किया कि वो जंग बंदी को उस वक्त तक रोकें कि जब तक मुज़ाकरात नहीं हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि अंदरूनी तौर पर जिस तरह से सिफारतकारी इस वक्त हो रही है, अनथक सिफारतकारी हो रही है, 70-72 हजार किलोमीटर की जो तवील मुसाफत है, वो हमारे फील्ड मार्शल ने, वजीर आजम ने वो तय की है इन पिछले 1-1.5 हफ्तों में, कि वो मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं, ईरान गए हैं, फील्ड मार्शल वहां पर जाकर उनके साथ बातचीत की है, उनको समझाया है। आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा